آپ کو ایک دو کنسیپٹ دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے، اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں. العرب آمنا قل لم تؤمنوا، کہ نبی آئے تو قولوا اسلمنا. اس کا مطلب یہ کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ جو رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جو اپنی محفل میں بیٹھے تھے، جو کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. تو قرآن میں بڑے زور سے کہا گیا ہے کہ خبردار یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو ہم اسلام لائے. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. یہ کمال کیا ہے؟ اس لیے کہ میری زندگی گزر گئی ریسرچ میں اور ان تمام چیزوں میں، اور میں واقعی یہ دیکھتا ہوں کہ ریسرچ پبلش پیپر کا نام نہیں ہوتا، ریسرچ دل میں اترنے کا نام ہوتا ہے. بعض لوگ مجھے شروع ہی میں 1-2 پیپر 5-10 پیپر لکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اس بندے میں کوئی ریئل ریسرچر چھپا ہوا ہے، اور بعض لوگ 50 پیپر لکھ کے بھی لگتا ہے کہ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے پڑھنے پڑھانے کا انداز ایک ریسرچر کا انداز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ چیز آپ کے اندر بھی اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی. یا آپ نے یہاں پر آ کر جیسے کہ مجھے فیصلے کیا کہ میری سر نئی قمیض میں تو باہر کا گھوم رہا ہوں، میرے سر وہ قمیض منگوائی ہے، وہ بھی آنے والی ہے. تو وہ جو ہے اس نے کہا چھوڑو کیا پڑھا ہے اس پیپر سننے میں، چل کے اپنی قمیض تو نکالو پھر جو منگوائی ہے. آ گئی نہیں کہتے یہ بھی اچھا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ون شوڈ ہیو فن، ون شوڈ ہیو گڈ کلوتھس. لیکن بات یہ ہے کہ جب اندر اترتا ہے نا جب کوئی چیز، تو انسان کو بدل دیتا ہے. میں اسی لیے محبت کا ایک میں نے محبت ہوتی کیا چیز ہے، تو میں نے اس میں دیکھا کہ مطلب محبت وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے بدلتی ہے. اگر آپ تبدیل نہیں ہوئے تو پھر آپ کی محبت کا دعویٰ غلط ہے، آپ انفیچویشن ہوگا، کچھ اور ہوگا، محبت نہیں. اس میں میرا ایک شعر بھی ہے کہ مطلب یہ کہ کسی سے ناراض ہو کے گئے اس سے لڑنے کے لیے، تو اس موقع کا شعر ہے کہ دل وہ شے ہے کہ دل وہ شے ہے جو ارادوں کو بدل دیتا ہے. دل وہ شے ہے جو ارادوں کو بدل دیتا ہے. چھوڑنے عشق گئے اور ضرورت چھوڑی. گئے تھے اس ارادے سے کہ آپ قطع تعلق کر کے جائیں گے، اور وہاں جا کے سارا ارادہ چینج ہو گیا اور آپ نے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا. تو مطلب کہنے کے لیے کہ جب انسان کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جائیں، ریسرچ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں تبدیلیاں لاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے لکھا ہے کہ میل 49.5 ہے، تو آپ فیمیل جو ہے وہ 50.4 نہیں کہیں گے، آپ 50.5 کہیں گے. 0.1 کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یار یہ تو اس میں تضاد ہے. آپ کو مطالب نکلنا شروع ہو جائیں گے اپنی ریسرچ میں سے. مثال کے طور پہ وہ جو میں نے سوال پوچھا تھا کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی ایموشنلٹی جو ہے وہ کم عمر میں زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بہت اس کے پیچھے انسان کی سائیکالوجی، سوسائٹی کے اندر ہونے والے چینجز سوال کیا آپ سے، اور اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں بھی اس پہ بات کریں گے آپ سے. لیکن اصل چیز دیکھو، اچھا ایک اور کنسپٹ دیتا ہوں. علم تو علم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں بھی کہا علم نافع. اللہ مجھے علم نافع، نفع پہنچانے والا علم. اب میں یہاں آیا ہوں آپ کے سامنے 5 منٹ کے لیے. اب میں تالیاں بجوا کے چلے جاؤں، فائدہ بھولنا آپ کو، تو میرے استاد ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں کچھ تو ایسی باتیں کروں جو کہ آپ کے دل اور دماغ پہ اثر انداز ہو اور پوٹینشلی تبدیلیاں لا سکتی ہوں. لائیں یا نہ لائیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، ظاہر ایک آدمی کے اوپر نہیں ہوتا، دو طرفہ بات ہوتی ہے. لیکن کم سے کم بات پہنچاؤں تو صحیح اور مناسب ترین الفاظ میں، بغیر خامخواہ کا ٹائم جائے کہ وہ بیچ بیچ میں کہیں گفتگو آ جائے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر میں ساری باتیں
اس لیے کروں کہ جب ختم ہو جائے کوئی میں کہنا مذاق کرتا ہوں کہ لوگ یار رضی صاحب کو کتنے قابل ہے، اتنا کچھ آتا ہے، تو اچھا یہ تو ہے، مگر 1 گھنٹے کی تقریب میں آپ نے سیکھا کیا؟ آپ نے سیکھا تو کچھ نہیں. تو بھائی اس قابلیت کو کیا کرنا، ہمیں ایسی قابلیت دکھائیے کیا کرنا ہے جس سے ہمارے سننے والوں کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو علم نافع، اب یہ ایک ٹیچر کا دماغ جو ہے وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ یہ جو کم وقت بیٹھا ہوا فیملی میں اسٹوڈنٹ، اس کو کس طرح سے میں سکھا دوں، یہ اس ٹائپ کی باتیں سمجھتا ہے، اس کو میں کسی طریقے سے یہ بات اس کے دماغ میں ڈال دوں، کسی طرح اس کے رویے میں پازیٹیو چینج لے آؤں، کیا کروں، یہ اس طرح تو نہیں سن رہا، اب اس کو اس طرح ڈالو. تو کر کر کے آدمی جو ہے وہ مستقل یہ پروسیس ہوتا ہے، ریگولر پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو فائنل ایئر بیٹی کی میرے پاس اس کا بعد میں بھی شکلیں آتی ہیں کہ اس کو تو اس طرح سے اس سے بات کرنی چاہیے، اس کو یہ سمجھانا چاہیے، اس کو اس طرح سے بات. یہ ہمارے ٹیچر ہیں بہت سارے، ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کریں. جیسے میں نے کل راجا کے لیے کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ ریسرچ کا ہے، اس کو جو ہے صرف ریسرچ کرنے میں فائدہ مزہ آتا ہے. باقی میں نے ایسے ہی میں نے کہا کہ وہ ٹائپ آف لیٹرین اور ڈسپوزل آف ویسٹ اور واٹر کلیننگ دوسروں کو دو، اس کو جو ہے یہ والا ٹاپک دو، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. تو جس سے جو فائدہ لیا جا سکے اس ٹیچر سے اسٹوڈنٹ وہ دیا جائے. لیکن بہتر بیٹا یہ ہے کہ ہر لمحہ دیکھیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ پوچھا جائے گا آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا میں نے آپ کو اتنی صلاحیت دی، آپ نے اس کا استعمال کیا کہ نہیں. یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری عقل، یہ ساری ذہانت، یہ سارے پوٹینشیلز، یہ سب آپ کے اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی اللہ کا قرض ہے. اس کو پراپرلی استعمال کرو، صحیح طرح سے اس کو، اور ٹیچرز کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اوپر قرض ہے، جو اس کو اسٹوڈنٹس کے اوپر اس طرح استعمال کریں کہ وہ میکسیمم گین کر سکیں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں، ریلیونٹ باتیں کیسے سکھائی جا سکتی اور الگ الگ چیز استعمال کر کے کیسے سکھائی جا سکتی. کلاس روم میں تو پڑھا دیا، کلاس میں لیا آپ نے، شمس صاحب نے آ کے آپ کو کیمسٹری پڑھا دی، کتاب صاحب نے سرجری پڑھا دی، فارغ ہو گئے. لیکن اب کسی اور طرف سے حملہ کیا جائے، اس کے دماغ پر سمپوزیم کرایا جائے، اسے کہا جائے چلو بھائی محنت کرو اس کے اوپر. ابھی آیا جیسے اینیمیا کے اوپر آیا، لیکن اینیمیا فٹنس، اچھا اس میں بیٹا